إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی ہے، اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور جو ذات باقی رہنے والی ہے، جو سب کا خالق ہے، اس نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. وہی معبود برحق ہے جو انت الاول فلیس قبلک شیء ہے وانت الآخر فلیس بعدک شیء ہے. وہی ذات ہے جو الحی ہے، القیوم ہے، اس کے سوا ہر چیز شے ہے جو اس خالق نے پیدا کی، اور اسی کے حکم سے سب کا وجود ہے، اسی کے حکم سے سب کا وجود ختم ہو جائے گا. عزیز دوستو، اس دنیا میں اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو صرف ایک ہی مقصد سے روانہ کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ عز و جل یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں کون ہے جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا، اور کون ہے جو اپنی مرضی سے جو سو زندگی گزارے گا. اب اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے سے مراد یہ بات ہے کہ آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کا کاروبار، آپ کی تجارت، آپ کی سیاست، آپ کی دوستی، آپ کی دشمنی، آپ کے گھریلو زندگی، آپ کی بازاروں کی زندگی، آپ کے لباس کا طریقہ، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ، زندگی کے تمام امور میں میرا اور آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے، کس عمل کے ذریعے اللہ راضی ہو سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے اللہ عز و جل کو راضی کرے. عزیز دوستو، ہم جتنے چاہیں نیک اعمال کریں، اور ہم میں سے کوئی متقی سے متقی آدمی کیوں نہ ہو جائے، چاہے یہاں ہو یا دنیا بھر کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء ہو یا جو سو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں جو توفیق الہی سے کرتے، قیامت تک کی بات لے لیجئے، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ اب اس امت میں آئیں گے، کیا ہے متقی سے متقی کیوں نہ ہو جائے، اس درجے، اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو ہم سے پہلے کچھ لوگ گزر چکے ہیں، جو نیکیاں کر کر اجر و ثواب اتنا حاصل کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اعلان کروا دیا، ان کے جیسا کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا. آپ تصور کر کے دیکھیں ان لوگوں کے ایمان، ان کے عمل، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کے اخلاص، ان کی حلال سے محبت، ان کی حرام سے نفرت، ان کی شرک سے نفرت، ان کی توحید سے محبت، یہ تمام چیزوں کا کیا درجہ تھا ہوگا. اس لیے مجھ کو اور آپ کو اس بات کی ضروری ہے، میرا اور آپ جو آج اعمال کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، جو خیر کر رہے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے وہ جان لیں. ہمارے اعمال کی حیثیت ہم سیکھ لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کتنی جہالت پر ہیں یہ بھی سیکھ لینا. اور میری جہالت کا اندازہ مجھے اس وقت ہو سکتا ہے، اور آپ کی جہالت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے جب میں اور آپ مل کے علم سے جڑیں گے، علم سیکھیں گے، علم والوں سے بیٹھیں گے یا علم والوں کی صحبت میں رہیں گے، تب پتہ چلے گا ہم کتنے جاہل ہیں. عزیز دوستو، اعمال کا جائزہ اور ہمارے اعمال کی حیثیت، چاہے کتنے اخلاص سے نماز پڑھ لو، کتنی سنت کی پابندی سے آپ نماز پڑھ لو، لیکن حیثیت ہماری اعمال کی کیا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی. 3 مرتبہ فرمایا، دیکھو میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہیں دینا، چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو. پھر اس کے بعد دوسرے درجہ ان کے اعمال کے درجے کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کا سب سے متقی آدمی جو ہو جائے، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تم میں کا سب سے متقی آدمی جو ہو جائے،
ہے. اور تمہارا متقی آدمی، اخلاص والا، ایمان والا، تقوی والا، وہ اگر اللہ عز و جل کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے. احد کا پہاڑ 1 کلومیٹر کا ہے. منیمم ویٹ بھی اگر آپ لگا لیں گے تو کم سے کم ایک ریتی کی لاری کا ویٹ 20 ٹن ہوتا. 20,000 کلو کی تو خالی ایک ریتی کی لاری ہوتی. احد کے پہاڑ کا وزن آپ لگا لو، منیمم 20,000 کلو پکڑ لیں گے. کوئی اگر تم میں کا متقی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر کا وزن سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے پورے دل کی خوشی کے ساتھ، اور پھر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کا ایک مد اس کو کہتے ہیں، اس چمبو کو، اس لوٹے، اس مگ کو جس میں پانی بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، کہا تم میں کا ایک متقی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد آدھا کلو ہوتا یا اس کا آدھا پاؤ کلو ہوتا، اگر وہ صدقہ کر دے، تمہارا متقی آدمی ایک احد کے پہاڑ کیوں نہ صدقہ کر لے، ان کے مد کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. عزیز دوستو، یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ عبادت، یہ مقام، یہ پوزیشن ہے صحابہ کرام کا. اعمال میں، علم میں، ایمان میں، تقوی میں، اخلاق میں، ہر چیز میں امت میں اگر اعلیٰ کوئی ہے تو صحابہ کرام ہے. حقیقی اولیاء اللہ کوئی ہے تو صحابہ کرام ہے. یہ 10 کلومیٹر پہ وہاں گنبد یا گنبد، یہ کوئی لیول کے نہیں ہے. کس کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے. والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. کوئی بھی آ جاؤ قیامت تک، بڑے سے بڑا ولی، ایک مد پاؤ کلو یا آدھے کلو صدقے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صحابہ کے. اگر ہم میں کا سب سے بڑا متقی احد کے پہاڑ کے وزن کے برابر پانی نہیں، گیہوں نہیں، اناج نہیں، سونا بھی خرچ کر دیے تو اتنی ویلیو ہونے والی نہیں ہے. یہ ہمارے اعمال کی حیثیت ہے، یہ لیول کے ہم واضح کر دی گئی بات. تو کیا عمل کرنا چھوڑ دیں گے؟ اب اگر عمل کرنا ہم میں سے کوئی اگر چھوڑ دیا، وہ تو درجہ ملنے والا نہیں ہے. یہ جو مل رہا ٹوٹا پٹھا یہ بھی نہیں ملے گا. پھر والذی نفسی بیدی، اس لیے حیثیت جان لینا اعمال کی، اپنے درجے کو سمجھنا اور کدھر ہے ہم جاننا، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، حلال کی محبت، حرام سے نفرت، کفر سے نفرت، توحید سے محبت، اللہ کے دین پر اخلاص کے ساتھ جم جانا ہے. عزیز دوستوں، اعمال جو میں آپ آج کر رہے ہیں، حیثیت تو سمجھ لیجیے اپن کدھر ہے. اس کے علاوہ 2 شرط ایسی ہیں کسی بھی عمل کے لیے جس کے بنا پر عمل قبول ہوتا ہے. اگر وہ 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے، مردود ہے عمل، بیکار ہے عمل. بھلے آپ کتنے متقی ہو جائیں، بھلے آپ کتنے درجے کو پہنچ جائیں، لیکن اعمال کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں جو سو اہم ہیں. اول چیز اخلاص، خالص وہ عمل، وہ نماز، وہ سجدہ، وہ رکوع، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ عمرہ، وہ حج، وہ گھر میں کھلانا، چاہے بیوی کو کھلانا، بچے کو کھلانا، والدین کو کھلانا، پڑوسی کی محبت، خیر کا کام، مدرسے کو چندہ، مسجد کو چندہ، جو کام کرو وہ اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے. اخلاص خالص وہ عمل اللہ تیری رضا کے اصول کے لیے ہونا چاہیے. اور وہ عمل کرنے والا بھلے کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ریاکاری بھی ہے، لوگوں کی واہ واہ کا جذبہ بھی ہے، لوگ جو سو تعریف کر دیں یہ بھی جذبہ بھی ہے، لوگوں میں نام ہو جائے یہ بھی جذبہ بھی ہے، ایک آدھ فوٹو کھینچ کے کوئی وائرل کر دے یہ بھی جذبہ بھی ہے. مردود ہے عمل. اور پھر یہ بھی مردود ہے کہ انہیں کر رہا نماز اللہ کے لیے، لیکن نماز پڑھتے وقت میں بڑے پہلوان ہیں، اتنی خوشی سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلوان کی پوری پہلوانی ایڑی پہ بندھی ہوئی رہتی ایک کالی ڈوری پہ. وہ ڈوری کھلے تو پورے ڈڑا سوکھ جاتے، یہ ڈر ہوئے خوف لگے ہوا ہے. بڑے بڑے توپ ہاتھ کی ڈوری سے ڈر جاتے ہیں، کھولتا نہیں، پیر کی ڈوری سے ڈر جاتے ہیں، کھولتا نہیں. یہ انگوٹھی اتارا تو کچھ بھی ہو جاتا میرے کو. تم دنیا کو ڈرا رہے ہیں بلیٹ پہ پھر کے، اور تم ایک ڈوری سے ڈر رہے ہیں، ایک انگوٹھی سے ڈر رہے ہیں. پھر آپ نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو عزیز دوستو، آپ کا وہ نماز مردود ہے، بیکار چلے جانے والی نماز ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے باندھ لیں؟ اللہ کی ذات کے مقابلے میں ڈوری آ گئی، اللہ کی ذات کے مقابلے میں ایک انگوٹھی آ گئی، اللہ کی ذات کے مقابلے میں کالا ٹیکا آ گیا. جو چھوٹے بچہ پیدا ہوتے ہیں آپ کاجل لگا دیا. والذی نفسی بیدی، ایک تو ہم درجے پہ نہیں ہیں ان کے،
اور اوپر سے یہ جو سو اعمال کرنے میں جو سو ہمارے پھٹیچر کام اگر چلتے رہیں گے، ملنے کا بھی اجر و ثواب کے غائب ہو گیا تو پھر آخرت میں کوئی منہ نہیں کھا سکیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے عبادت میں اخلاص ہو، توحید کے ساتھ، نیت میں خالص اللہ کے لیے، اور بات یہ بھی ہو کہ ریاکاری نہ ہو۔ عزیز دوستو، خالص اللہ کے لیے جو عبادتیں ہوتی ہیں، یقیناً قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ آپ کی نماز میں شرک نہیں ہے، آپ کی نماز میں دکھاوا نہیں ہے، آپ کی قربانی میں آپ جب عمل کرتے ہیں تو آپ شرک سے دور ہو کے کرتے ہیں، آپ کی قربانی میں دکھاوا نہیں ہے۔ وہ محیایا، آپ کے جینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا، سیاست، دوستی، دشمنی، ہنسنا رونا، ہر چیز للہ رب العالمین، آپ اللہ کے لیے کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجیے کہ امت بھی اس لیول کی ہو جائے، اس درجے کی ہو جائے، اس عمل کو اختیار کر لے، یہاں کہ جب تم مرو تو ہر جمعے خطبے میں، مسنون خطبے میں علماء کرام یہ آیت پڑھنے کو جو سو طریقہ بنائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اتنا کہ حتیٰ کہ جب موت آئے وانتم مسلمون، مسلمان کی موت مرنا، شرک والے کی موت نہیں مرنا، اللہ کے خوف میں مرنا، کسی تاگے، کسی بوبل کی کانٹی، کسی انگوٹھی، کسی توغرا، کسی گھوڑے کی نال، کسی بھلاوے، کسی لیمبو مرچی، اس کے خوف میں مر جانا ہی للہ رب العالمین کے لیے موت ہو، اخلاص پر موت ہو، توحید پر موت ہو، ایمان والی موت ہو۔ والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ عمل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہم صحابہ کی، لہذا یہ جو عمل چل رہے ہیں اس کو اخلاص، اس کو توحید، اس کو ریا سے بچا کر خالص اللہ کے لیے کچھ اعمال مجھ کو اور آپ کو تیار کرنا ہے۔ عزیز دوستو، اخلاص عبادتوں میں صحابہ اکرام میں سے خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ملتا ہے کہ کس درجے پر جا کر آپ نے امت کو عبادتوں میں اخلاص کا درس دیا۔ عبادت ہم صرف سمجھیں صرف نماز ہے، زندگی کے کئی امور میں عبادت ہوتی ہے، ہر چیز میں اخلاص کا درجہ ہوا یہ کہ جنگ احد ہونے کے بعد مسلمانوں کو ہر طرف سے ستانے کا کام شروع کیا گیا، بات آگے بڑھتی چلی گئی، مشرکین مکہ آ کر مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سازشیں کرنے لگے۔ سازشوں میں ایک سازش رجیع کا واقعہ ہو گیا۔ بات یہ ہو گئی کہ 70 کے قریب صحابہ کو مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر لے کر چلے گئے، ان کو لے جا کر ہماری بستی، ہماری گاؤں میں دین اسلام کی تعلیم ہم سیکھنا چاہتے ہیں، لہذا آپ ہمارے ان کے ساتھ بھیج دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 کے قریب صحابہ کو ان لوگوں کی بات میں آ کر بھیج دیے جو دین سیکھنا چاہتے تھے۔ رجیع کا معاملہ ہو، رجیع مقام پر جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے گھیرا ڈال لیا اور سارے 70 صحابہ میں سے کئی کو قتل کر دیا، اور اس میں سے ایک خبیب ابن عدی کو پکڑ لیا اور زنجیروں میں باندھ کر مکہ لے کر چلے گئے۔ لے جا کر حارث نام کا ایک آدمی تھا جس کو خبیب نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، حارث کے 2 بیٹوں کو خبیب کو لے جا کر بھیج دیا، یہ تمہارے باپ کا قاتل بدلہ لے لو۔ حضرت خبیب کو جو سو گرفتار کر لیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور لے جا کر قید کر دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا، خبیب آج کل میں ہمارے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیرے جسم کے ٹکڑے کرنے والے ہیں، اعلان کر دیا گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، دونوں بیٹوں کو اب خیال آیا کل کی صبح خبیب کے جسم کے ٹکڑے کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو زنجیروں سے باہر نکالے اور مکے کے باہر کے علاقے میں قتل کرنے، ٹکڑے کرنے لے گئے، اور جب جا رہے تھے اور موت دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے کچھ لمحے باقی تھے تو خبیب سے پوچھا، ابن عدی سے، حارث کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے، خبیب کیا تو چاہتا ہے کہ تیری موت کا نظارہ دیکھنے کے لیے محمد یہاں موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری موت کو دیکھ کے تکلیف میں آ جائے۔ حضرت خبیب نے جواب دیا، بات تو یہ حارث کی اولاد کہ میں یہاں ہوں مکے کے باہر اور میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں جانتا کہاں ہے۔ خبیب تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہوں اور جہاں میرے نبی ہیں ان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔
اور تو یہ چاہتا ہے کہ میری موت سے انہیں تکلیف ہو جائے، ممکن نہیں یہ بات۔ خبیب ابن عدی زنجیروں سے جکڑ کر آگے لے گئے اور بس تلواریں تیز کر لی گئی، جسم کے ٹکڑے ہونا تھا۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ارے تم میں کا اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا کٹ کر دے، ان کے ایک مد یاد مد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عبادت میں اخلاص توحید دیکھیے، جب تلواریں تیز کر لی گئی، ٹکڑوں کے لیے تلواریں آگے بڑھ رہی تھی، حضرت خبیب نے ان دونوں سے کہا، حارث کے بیٹوں سے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں موت سے پہلے۔ حارث کے دونوں بیٹوں نے بات مان لی، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اخلاص، عبادت، توحید، ریا سے دوری، شرک نہیں، خالص للہیت، وہ نماز اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھنے لڑے اور بہت جلدی نماز ختم کر دی۔ مختصر نماز پڑھے، سلام پھیر کے خبیب کے دونوں بیٹوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا، مسلمانوں جان لو اخلاص عبادت میں کیا چیز ہے۔ کہا، اے خبیب کی اولاد، یہ مت سمجھو کہ میں نے نماز کو کم کر دیا، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ خبیب نماز کو لمبی پڑھتا، اللہ کے لیے پڑھتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہو رہا تھا کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ موت کے ڈر سے میں نماز کو لمبی کر دیا۔ ہرگز نہیں، ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہے، جتنی پڑھ چکا پڑھ لیا، آؤ تلواروں سے ٹکڑے کر دو، جیسے اعلان ہوا جسم کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے۔ عبادت کی قبولیت اخلاص کی بنا پر ہے۔ موت کا بھی ڈر نہیں تھا صحابہ کو، دشمن کا بھی، دشمن کے دل میں بھی ان کے بارے میں یہ خیال آ جائے، ارے یہ دکھاوا کرنے والی قوم ہے، یہ بات دشمن کے دل میں بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ توحید، اخلاص، ہماری عبادت، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات، ہمارا بیوی بچوں کو کھلانا، ہمارا گھروں کو سجانا، ہمارے کھانے پینے، دعوت، ہنسنا بیٹھنا اٹھنا، ہر چیز عزیز دوستو للہ رب العالمین۔ اور دوسری بات، ایک تو اخلاص، سنت، دوسری شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ آپ بہت اخلاص سے کر رہے ہیں عمل، سنت ہی سے نہیں، عمل مردود ہے۔ سنت سے کر رہے ہیں، اخلاص نہیں ہے، عمل مردود ہے، دونوں چیزیں جمع ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے، ایک صحابی آئے جن کی نماز چھوٹ گئی تھی اور وہ آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعلیکم السلام کہا، اور پھر یہ کہا، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، پھر پڑھو۔ دیکھیں سنت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں اخلاص نہیں جانچ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص تو باطنی عمل ہے، انسان کی نیت پر ہے، لیکن کہا پھر پڑھو۔ وہ دوبارہ گئے، دوبارہ نماز پڑھے، پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر آپ نے جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری نماز ابھی بھی ٹھیک نہیں، پھر پڑھو۔ پھر تیسری مرتبہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، پھر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری نماز تیسری مرتبہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر پڑھو۔ اب آپ سوچئے سنت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر جب 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا تو صحابی نے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بس اب آپ ہی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ تصور کر کے دیکھیے اب اس بات کو، اخلاص میں تو ہے صحابہ کا عمل موجود ہے ہمارے پاس، لیکن سنت کی کمی اگر صحابہ کے عمل میں بھی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو بھی رد کر دیا، کہا ہوئی نہیں تمہاری نماز، اپنی ہو رہی، اپنے نکاح کی سنتیں پہ نکاح ہو رہا، ولیموں کی سنت پہ ولیمہ ہو رہا، عقیقے کی سنت پہ عقیقہ ہو رہا، تجارتوں کی سنت پہ تجارت ہو رہی، بینکنگ کی سسٹم پہ بینکنگ ہو رہا، نہیں۔ اسی لیے عنوان جو دیا گیا اعمال کی حیثیت، ہمارا لیول کیا ہے وہ دیکھ لینا۔ نہ اخلاص میں لیول پہ ہم دکھ رہے ہیں، نہ سنت میں ہم لیول پر دکھ رہے ہیں۔ سنت کی محبت ہم یہ سمجھ رہے نماز کے تک نہیں، سارے اعمال میں۔ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے، ازواج محترات سے پوچھا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں بتائیے، تو کہا دیکھو رات کو نماز پڑھتے ہیں، دن کو اس طرح کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو تینوں نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد دن بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے قسم کھائی، دوسرے نے قسم کھائی اللہ کی قسم ہے کبھی شادی نہیں کروں گا، رات بھر عبادتیں کروں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد آئے، ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا ایسا ایسا، انہوں نے پوچھا، ہم نے ایسا ایسا بتا دیا، تو انہوں نے قسم بھی کھا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ رات بھر نماز پڑھے گا، سوئے گا نہیں، بیوی کا قضا نہیں کرے گا؟ کہاں ہے وہ جو کہتا ہے کہ دن بھر روزہ رکھے گا اور جو سو کھانا پینا نہیں کھائے گا زندگی بھر؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت سے محبت نہیں ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز میں زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ عمل ہونا چاہیے، مگر افسوس سنت ہم کو کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، ہر ایک کو کہنا تکبیر تحریمہ لازم ہے امام کے پیچھے بھی، ورنہ نماز میں انٹریچ نہیں ہوتی آپ کی، امام کے پیچھے آپ کو ہی بولنا ہے۔ کھڑے رہنے کی طاقت رکھنے والا بیٹھ کے نماز پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ اگر ہم تلاوت نہیں کرتے امام کے پیچھے بھی تو نماز نہیں ہوتی۔ رکوع نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوتی، وہ رکعت نہیں ہوتی۔ رکوع سے برابر نہیں اٹھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھی کر کے تھوڑی دیر نہیں ٹھہرتے تو نماز نہیں ہوتی۔ سجدہ کرنا بھول جاتے تو نماز نہیں ہوتی۔ سجدے سے اٹھتے ہی برابر تو نماز نہیں ہوتی۔ دو سجدوں کے درمیان پیٹھ کو سیدھی کر کے نہیں بیٹھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ سلام پھیرتے وقت آپ السلام علیکم رحمۃ اللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے تو سجدے سے وہ لازم ہو جاتا۔ عزیز دوستو، دین سیکھنا پڑے گا۔ اخلاص تو اللہ کے لیے خالص کریں گے وہ ہم عمل دیکھ کر۔ یہ عزیز دوستو دین سیکھیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ آج ہمارے اعمال کی حیثیت صحابہ کے درجے کے تو کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو ٹوٹا پھوٹا کر لے رہے ہم سمجھ رہے ہیں مل جاتا، بھائی نہیں بھائی، سیکھے تو ملتا۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ ایک بڑی مثال دیتے شتر مرغ کی، انہیں یہ سمجھتا اپنا منہ بل میں ڈال کے میرے کو دنیا نہیں دیکھ رہی، آنکھ بند کر لے کے میں سمجھوں میرے کو دنیا نہیں دیکھ، ہوتا کیا دنیا کو تو پورے شتر مرغ دکھتے رہتی، انہیں دیکھو منہ چھپا رہا بول کے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں علم حاصل نہیں ہے ہم کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ فرض العین ہے ہم میں سے ہر ایک پر، من ربک ما دینک من نبیک، خبر میں تو جواب دینا ہے نا، تو کیا ون ورڈ آنسر دیتے آپ؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہو جاتا؟ ارے اسلام سیکھیں گے عمل کریں گے تو جواب دے سکیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھیں گے تو جواب دے سکیں گے۔ قبر میں ایک ہتھوڑا ایسا مارا جائے گا انسان کو، یہ پوچھ کر یہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول کیوں کہتا ہے؟ وہ کہیں گا دنیا کے لوگ بولتے تھے اس لیے میں بھی بولا، تو اس کے سر پہ ایسے زور کا ہتھوڑا پڑے گا جنات اور انسان چھوڑ کے جتنی مخلوق وہاں کی سب کو سنی دیں گے آواز۔ دنیا بول رہی ہم بول رہے ہیں سنت، سیکھنا پڑتا بھائی میرے۔ یہ اس طریقے کی جو سو گمراہی والی زندگی یا لاٹھوری والی زندگی یا حقیقی الفاظ جہالت والی زندگی میں اور آپ کی نہیں چل سکتی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔